ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ جیفری ایپسٹین فائلز نے واضح کر دیا ہے کہ مغرب میں خاندانی نظام تباہ کر کے آخر کیا حاصل کیا گیا۔ حالانکہ خاندانی نظام کی تباہی ریاست کی ذمہ داریوں کو 100% بڑھا دیتی ہے۔ ایسا بہت کچھ جو پہلے خاندان خود کر لیتا تھا اب اس کے ذمہ داری ریاست پر ہے، تو انہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس جنگ کا پہلا پہلو یہ ہے کہ مرد مرد نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے۔ معاشرتی ذمہ داریوں کی حد تک یہ ہدف حاصل ہو چکا ہے۔ اب جسمانی ساخت کی باری ہے۔ پہلے مردوں کو عورت اور عورتوں کو مرد بننے کی طبی سہولت دی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مغربی دنیا میں کئی مائیں پیدائش پر اپنے بچوں کی جنس نہیں بتاتی کہ یہ بڑا ہو کر خود فیصلہ کرے گا۔ ہم اس پر جنس تھوپنا نہیں چاہتے۔ اب مغربی ممالک میں لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ روزانہ اپنے رجحان کی بنیاد پر اپنی جنس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جو وہ اپنی جنس کے بارے میں کہہ دیں اسے قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس کی وکالت شیریں مزاری نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی کی تھی۔ بات جنس سے آگے بڑھ کر انسان کی مکمل حیت پر آئی اور لوگوں نے سرجری کے ذریعے خود کو جانور تک بنوایا۔ ٹوکو نام کا جاپانی شخص 12,000 پاؤنڈ خرچ کر کے ایک کتے کی شکل اور جسامت اختیار کرنے پر خبروں میں رہا۔ گویا اس رجحان کی بنیاد پر کسی کو اس کی جنس یا حیت کا اختیار دینا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں۔ دوسری طرف دادا دادی نانا نانی کو خاندان سے باہر کر کے سب سے پہلے بچوں کو ایک حفاظتی دیوار گرائی گئی۔ پھر طلاق کا رجحان بڑھا کر بچے خاندانی نظام سے باہر نکال کر سنگل مدر یا سنگل فادر کے ذمے کیے گئے۔ 18 سال سے اوپر کے بچوں کو الگ خاندان قرار دے دیا گیا۔ کم بچوں اور میرا جسم میری مرضی جیسی تحریکیں چلائی گئیں۔ آخرکار بچوں کی حفاظتی دیواریں گرانے کا کام کرتی ہیں تاکہ بچوں اور کم عمر لڑکیوں تک رسائی آسان ہو۔ اس محاذ میں اکیلا کھڑا رکھوالا ہر طرف سے حملہ آور ہوتے شیطان سے کب تک لڑ پائے گا؟ اکیلی ماں یا اکیلا باپ بچوں کی ضروریات سے لے کر تربیت تک کس کس بہار پر اکیلا لڑ سکتا ہے؟ اسلام نے بچوں کی ضروریات کی ذمہ داری مرد جبکہ حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری عورت کو دی ہے۔ اکیلے ماں یا باپ رہ جانے کی صورت میں ان میں سے ایک ذمہ داری ریاست کے حوالے کرنا ناگزیر ہے، جس میں ریاست زیادہ تر اسکولوں کی صورت میں تربیت کی ذمہ داری لینے کی خواہش مند ہے۔ ضرورت آپ دن اور رات کو لہو کا بیل بن کر خود پوری کرے۔ تیسری سمت یہ ہے کہ اگر سنگل مدر یا فادر بچے کو نہیں دیکھ سکتے تو بچے ریاست کو دے دے۔ وہ بچے ان کے لیے سب سے کارآمد ہے جنہیں کوئی تلاش کرنے والا نہ ہو۔ گویا ہر جدوجہد اس طرف دھکیل رہی ہے کہ یا تو مرد اور عورت اگلی نسل پیدا کرنے کے قابل یا قائل نہ ہو تاکہ دنیا کی آبادی کم کر کے وسائل کو ایلیٹ کے لیے محفوظ کیا جائے، اور اگر بچے ہوں تو ان کے پہرے دار نہ ہو، کیونکہ بچے اور کم عمر لڑکیاں شیطان کے نیٹ ورک کا ٹارگٹ ہیں۔ جنگیں اور مہاجرین ان ٹارگٹس کو مزید آسان بنا دیتے ہیں، اور اس سب سے خوفناک سمت یہ ہے کہ اب لیبارٹریز میں بچہ پیدا کرنے کا سائنسی دور صرف چند سال دور ہے۔ ایکٹیو لائف کمپنی نے دسمبر 2022 میں اعلان کیا ہے کہ وہ لیبارٹری میں ایک سال میں 30,000 بچے بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ ایلیٹ پیکج میں لوگوں کو مینیو لسٹ دے دی جائے گی جس میں وہ آنکھ کے رنگ سے لے کر بچے کی دیگر خصوصیات تک خود چن سکیں گے۔ مطلب آپ کے آرڈر کے مطابق بچہ تیار کیا جائے گا۔ اس پر باقی بحث تو ایک طرف، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی دنیا کے وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے جس کے لیے ہر وقت پاپولیشن کنٹرول کا شور مچایا جاتا ہے، تو یہ انڈسٹریل بچے کیوں بنائے جانے ہیں؟ انہیں بچے کیوں چاہیے؟ اس کا جواب دل دلا دینے والا ہے، اور یہ مذہب اور علماناٹی تنظیم کی خفیہ رسومات میں بچوں قربانی، جوان رہنے کے لیے بچوں کا خون پینے اور ان کے جنسی اتصال سے لے کر انسانی اعضاء کی فروخت کے بین الاقوامی دھندے تک تہ در تہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک سے ٹرانسجنڈر فلم، میوزک انڈسٹری، ماڈلنگ ایجنسیز، بے سارا بچوں کے فلاحی اداروں سے لے کر ویکسینز تک سب منسلک ہیں۔ جی ہاں، ویکسین جن پر سوال اٹھانے پر قوم کے ادھ پڑھ دانشور یوں آپ کے دشمن بن جاتے ہیں گویا ان کے دین کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، اور LGBT جیسے تانے بانے صرف جنسی بے راہ روی آسان کر کے عورت کو خاندان کے تحفظ سے باہر لانا اور اسے مارکیٹ پروڈکٹ یا انجیکٹ فار ہائر بنا کر اسے پیسے کمانا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا صرف ایک پہلو ہے، ایک آسان ترین ہدف ہے۔ اس کا سب سے خوفناک ہدف بچے ہیں۔ انہیں صرف عورتیں نہیں چاہیے، انہیں بچے بھی چاہیے ہیں جو حفاظتی دیواروں سے باہر ہوں۔ UK LGBT مارچ میں باقاعدہ نعرے لگائے گئے کہ ہم تمہارے بچوں کو لینے آ رہے ہیں۔ یورپ میں جہاں ہر انسان کی ہر گلی محلے میں سرویلنس ہو رہی ہے، وہاں سالانہ 2.5 لاکھ بچوں کا گم ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ اور یہ مت سمجھے کہ پاکستان اس شیطانیت سے محفوظ ہے۔ LGBT کمیونٹی اس نیٹ ورک کا اہم حصہ ہے۔ ARY اور پیمرا کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के बंद किए हुए जिन रास्तों को खोलने का हुक्म दे रही है वो रास्ते किस मंजिल को जाते हैं। ड्रामो और जॉय लैंड जैसी फिल्मों के जरिए LGBT को प्रमोट करने की जुर्रत कैसे हो जाती है। तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। कई यूनिवर्सिटी असातिज़ा खुलेआम इस्लाम की तहकीर और LGBT की प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, और अगर ये पकड़े जाए तो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में इंसानी हकूक के नाम पर कौन सा नेटवर्क इन्हें बचाने पहुंचता है। जो बाइडन ने पाकिस्तान में अंग्रेजी के उन असातिज़ा के लिए $5 लाख ग्रांट का ऐलान क्यों किया था जो ट्रांसजेंडर नौजवानों पर फोकस करेंगे। ये ग्रांट वसूल करने वाले 13 साल से 25 साल के जवानों पर यह प्रोग्राम लागू करेंगे। याद रहे कि ट्रांसजेंडर वो है जो अपनी कुदरती जिन्स तब्दील करवाकर दूसरी जिन्स इख्तियार करते हैं, और फिर इस सब को कानूनी रास्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट मैदान में है ताकि कोई शिकायत लेकर जाए भी तो सराते मुस्तकीम की ख्वाहिश रखने वालों के लिए सब रास्ते बंद हो। ये याद रखें, जेफरी एप्स्टीन का एलीट रंग इस मकरूर नेटवर्क का एक हिस्सा है और जरूरी नहीं कि इसकी फाइल्स में सब कुछ पब्लिक किया गया हो। इसकी फाइल्स का लीक होना भी सोचा समझा अमल है जिसमें कई लोगों की पर्दादारी की गई है और कई लोगों को किस हद तक एक्सपोज किया गया है ताकि मुस्तकबिल करीब में लोगों के लिए ये पुरानी और आम बात महसूस हो सके। कल को बात पुरानी हो जाएगी। 2024 में न्यूयॉर्क में यहूदी इबादतगाह के नीचे जेर जमीन सुरंग मिली थी जिससे बच्चों के एहतसाल के खौफनाक सबूत सामने आए थे। क्या हुआ उसका? सिर्फ उस सुरंग को खाली करने के अहकाम जारी हुए और बस। याद रहे कि मोलोच और बाल को बच्चों की कुर्बानी देने वाले सिर्फ एलीट शैतानी नेटवर्क में नहीं है, ये इंडिया में भी होता है। काली देवी के मुजस्मे को बच्चों की कुर्बानी चढ़ाने की खबरें बहुत कम मंजर-ए-आम पर आ पाती हैं। 2006 में उत्तर प्रदेश में 3 साल आकाश को काली देवी के लिए कुर्बान करने की खबर तो इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया तक गई। अभी वक्त है अपने खानदान को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले, अपने बच्चों की पहरेदारी करें, इनकी तरबियत स्कूलों पर ना छोड़ें, इन्हें मगरबी तहजीब का दिलदार ना बनाएं। बहरहाल हमारी तहजीब मगरबी तहजीब से कई बदतर है, जहां बच्चे से बूढ़े तक सबकी हिफाजत का इंतजाम है। बैरूनी ताकतें हर तरफ से हमलावर हैं। अल्लाह की रस्सी को पकड़ कर रखे, इसमें फलाह है, इसमें तहफ्फुज है और इसी में निजात है। जिस तरह अल्लाह ताला की जात कुरान पाक में फरमाती है, फिर मैं यकीनन उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से इनके पास आऊंगा और नतीजतन तो इनमें से अक्सर लोगों को शुक्र गुजार ना पाएगा।